السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علی۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 34، 35، 36 اور 37 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اور پھر کائنات کے اندر جتنے وسائل و اسباب رکھے ہیں ان کی تخلیق، اور پھر آسمان اور زمین، اور آسمان بغیر چھت کے محفوظ جو موجود ہے، اللہ نے بطور اپنی نشانیاں ان کفار کے لیے، مشرکین کے لیے ارشاد فرمائیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد فلسفہ توحید کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کی رٹ اس سوسائٹی میں قائم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ذہنی سطح پر، قلبی سطح پر اس کو تسلیم کر لو، اس کا شعور پیدا کرو، اور پھر عملاً ایک سسٹم اس کے مطابق تشکیل دو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قومی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ جو ظلم کا نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے، شرک اور کفر کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان پیدا کرو، کائنات پہ غور و فکر کرو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرو، اور پھر رات، دن، سورج، چاند، یہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، ان پر غور و فکر کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام نشانیوں کے بارے میں جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس سے بچو۔ کل فی فلک یسبحون، ہر اللہ کی جو مخلوق ہے وہ چاند کی شکل میں ہے، سورج کی شکل میں ہے، اور اس طرح دیگر ذرے جو اس کائنات میں موجود ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو اصل میں اس رہنمائی پر اللہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ غور و فکر کی ہے۔ پھر کفار نبی علیہ والسلام کے بارے میں جو الفاظ بولتے تھے، بڑے
سخت الفاظ، شدید الفاظ، تو اللہ رب العزت ان کی بھی مذمت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے کوئی انسان ایسا پیدا نہیں کیا اس سے پہلے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بس اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ رہ جائیں گے؟ دنیا کے اندر جو اللہ نے ایک ضابطہ تشکیل دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی دنیا میں آنا ہے وہ آیا اور بالآخر چلا گیا۔ بڑے بڑے ظالم حکمران، نمرود، فرعون، حامان، شداد، یہ چلے گئے۔ تو یہ ابو جہل کیا ہے؟ یہ لوگ کیا ہیں جو مکہ المکرمہ میں قومی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ الارم کر رہے ہیں کہ دنیا میں تو کسی نے نہیں رہنا، کوئی جو آئے گا وہ چلا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ اس کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک شر ہے، دوسری خیر ہے، ایک حزب الشیاطین ہے، دوسری حزب اللہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس راستے کی رہنمائی اللہ دے رہے ہیں، انبیاء دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جس راستے سے انسانیت کو ترقی مل رہی ہے، انسانیت غلامی سے آزادی کی طرف آئے گی، ظلم ختم ہوگا۔ ایک وہ راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے جس کو خیر کہتے ہیں، اور ایک وہ راستہ ہے جو شر کا ہے، اور شر جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی جماعتوں کی طرف سے ہے۔ شر ظلم کا دوسرا نام ہے۔ شر میں انسانیت کی تباہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، تحقیر ہے، غلامی ہے۔ تو یہ شر کا جو راستہ ہے اور خیر کا جو دو راستے ہیں، اللہ رب العزت تو ہمیں اس سے آزمانا چاہتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، شر کے راستے پہ ہیں یا خیر کے راستے پہ ہیں۔ دونوں میں سے ایک راستہ منتخب کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ان دونوں راستوں کا تجزیہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خلط ملط کر دیں، کچھ چیزیں شر کی لے لیں، کچھ خیر کی لے لیں، جہاں سہولت سمجھیں اللہ سے رہنمائی لے لیں، جہاں ضرورت سمجھیں شیطان کے پیچھے لگ جائیں، شیطانی جماعتوں کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں یہ دونوں جماعتیں، ایک کفار کی، شر کی، جس کا لیڈر ابو جہل ہے، اور ایک خیر کی جماعت جس کے لیڈر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آزمائے گئے۔ اور جماعت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی بارگاہ سے آئے تھے، واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب بھی یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، اور وہ ہے ہزوا، آپ کا مذاق اڑانا۔ اور مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، آپس میں کانوں میں خسر پھسر کرتے ہیں اور پھر میٹنگیں کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، ان کو غلط کہتا ہے۔ تو یہ عنوان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذاق کی آڑ میں
آپ کو ذہنی تکلیف دیتے ہیں، ذہنی پریشانی دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے خود جواب دیا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ اتنے نالائق لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ان کے منکر ہیں۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تو خود اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کی جو پیدائش ہے وہ بڑی جلد بازی سے ہے، یعنی انسان جلدی چاہتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ جلدی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں سأریکم آیاتی، ہم عنقریب ان کو اپنی آیتیں سنائیں گے، دکھائیں گے، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی آیات اور نشانیاں دکھاؤں گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، وہ اللہ نے نشانیاں پھر دکھلائیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے یہ ثابت کر دیا اور دکھلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا انہوں نے مذاق اڑایا، جماعت سازی کے دور میں بڑی مشکلات آپ کو آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، بڑے صبر و تحمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے وہ وقت گزارا ہے۔ 13 سالہ مکی دور بڑا کٹھن دور ہے۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، شیب ابی طالب میں 3 سال بند کر دیا گیا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ معمولی مراحل نہیں ہیں۔ ہم جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو ایک قصہ لگتا ہے، کہانی لگتا ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، یہ قصہ نہیں ہے، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اس قصے میں بڑی ٹریننگ ہے، بڑی تربیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی انقلاب لانے کے لیے، قومی نظام کی تشکیل کے لیے جماعت ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے سچی جماعت تیار کی جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ لوگ مانگتے ہیں، یعنی کفار کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو، یہ آپ لے کے آؤ عذاب۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو لے آئیے، ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو جاری ہے، اور اگلی آیات میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور دور حاضر میں اس کی رہنمائی جو آج ضروری ہے اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔